بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ARYQ ٹی وی پر ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے منعقدہ آل پاکستان نعتیہ مقابلہ بعنوان مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب الحمدللہ اپنے سیمی فائنل مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، یعنی کہ آج ہمارے ساتھ جو 3 ٹیمز موجود ہیں جس میں سے کسی ایک کا سفر جاری رہے گا، باقی 2 کو ہم الوداع کہیں گے۔ یہ 3 اپنے اپنے راؤنڈز کی فاتح ٹیمز ہے۔ پہلا سیمی فائنل آج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جو بھی ونر ہوگا مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 9 کا، جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ٹیم ہے ہمارے بڑے ہردل عزیز ہیں جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے فرسٹ پوزیشن ہولڈر ٹیم کے لیے 2 لاکھ روپے کیش پرائز کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ فوڈ بستی کی جانب سے پوزیشن ہولڈرز یعنی فرسٹ پوزیشن کی جو 3 پوزیشن ہولڈرز ہوں گے پوری ٹیم کے لیے مائکرو ویو اوونز کا انعام ہے۔ سیکنڈ پوزیشن جس ٹیم کی آئے گی اس کے لیے بھی 1 لاکھ روپے کیش کا انعام ہے سہیل شمس صاحب کی جانب سے، اور گفٹ ہیمپرز ہیں فوڈ بستی کی جانب سے۔ میں جج صاحبان کا تعارف کرا دوں جن کو آپ گاہے بگائے، کچھ کو تو مسلسل اور کچھ کو آپ گاہے بگائے یکم پہلی ایپیسوڈ سے دیکھ رہے ہیں۔ جناب سرور حسین نقشبندی صاحب تشریف فرمائے، جناب قبلہ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب تشریف فرمائے، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تشریف فرمائے، اور جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ 3 ٹیم جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے اس ترتیب سے بیٹھی ہے یہاں۔ ٹیم اے بی سی۔ ٹیم اے کے کپتان ہیں جناب شفاقت علی فریدی صاحب، اور دیگر 2 ممبران میں ہیں طارق مسعود اور عرفان علی وارثی۔ ٹیم بی کے کپتان ہیں علی رضا صاحب فیصل آباد سے، دیگر 2 اراکین ہیں اسد علی اور نعمان نقشبندی۔ ٹیم سی کے کپتان ہیں شہزاد لیاقت، دیگر 2 اراکین ہیں عبداللہ رئیس اور محمد سعید۔ I wish you all the best۔ پہلے راؤنڈ سے آغاز کرتے ہیں جو کہ ہے نعت ہی نعت کی، جس میں ہر ٹیم کا، ٹیم بی سے ہم آغاز کر رہے ہیں، ہر ٹیم کا ایک فرد یکے بعد دیگر آئے گا، اپنی پسند کی نعت کا ایک شعر سنائے گا جس پر مارکنگ ہوگی۔ میں گزارش کروں گا ٹیم بی کے اسد علی سے کہ وہ آگے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا۔ وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا، نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے
नक्शरूए मुहम्मद बनाया गया। जी रूफी साहब, क्या ये आपको सेमीफाइनल वाली परफॉर्मेंस लगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब की बहुत अच्छी आवाज़, यानी क्वालिटी ये है कि बेस में भी उतना ही पावरफुल सुर लग रहा है और टॉप पे भी उतना अच्छा सुर लगा रहे हैं। बाकी अल्फाज में कुछ गड़बड़ भी हुई है। एक तो मोहम्मद आप सही नहीं बोलते बेटा, मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नक्श के काफ को आपने काफ पढ़ा है और अंतरे में आपने जलाया गया जब कहा है तो वहाँ आपके सुर बहुत ही कमज़ोर लगे हैं, जिसको मैं नहीं कहता बेसुरा कहना, सुर कमज़ोर लगे। और जब आपने दूसरी बार पढ़ा है तो वो ठीक पढ़ा है। ये 3-4 आपकी जो हैं वो छोटी छोटी गलती हैं, जो ना हो तो और अच्छा खूबसूरत हो जाता है। एक तो हमारे कैप्टन जो है वो तो आप हैं, और वो जो पंच लाइन आप देते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर परफॉर्मेंस के बाद, और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि इस पे ज़रूर नज़र होनी चाहिए सबकी। आपने जो जुमला कहा वो मैं उसी से ही आगाज़ करना चाहूँगा कि ये जो परफॉर्मेंस थी हमारे भाई की, सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस नहीं थी। उतनी तैयारी और उतना आपका जो, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पढ़त है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, ये 2-2.5 मिनट में वो जज होनी है। एक तो मेरी नज़र में आपने अपना जो सुर है वो छोटा रखा है, और उस वजह से वो पावर और वो जो एक परफॉर्मेंस 2-2.5 मिनट की आनी चाहिए थी आपकी आवाज़ से, बॉडी लैंग्वेज से, वो उस तरह से नहीं आ सकी। अंतरे में भी आपके आखिर में कुछ कमज़ोरी थी जिसका जिक्र रूफी साहब ने कर दिया, लेकिन बहरहाल जो आपने पढ़ा है वो माशाल्लाह उसको एप्रिशिएट। ज़बीब भाई जी रूफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे बेटे जैसे हैं। असल में सुर अगर छोटा रखा हो और बेस में आवाज़ ना लगे फिर तो आप कह सकते हैं कि सुर आपने छोटा रखा। सुर अगर उसने ऐसा रखा है जिसमें बेस में पूरा आवाज़ लग रहा है और ऊपर भी पूरा आवाज़ लग रहा है तो ठीक है। जी ठीक, मैं आप भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमें आपका जाहिर है कि एहतराम है आपकी राय का, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट जो सेमीफाइनल का होना चाहिए था वो परफॉर्मेंस में नहीं था। आई डू एग्री। सही। ज़बीब भाई आपकी राय रूफी साहब की राय से ज़्यादा करीब है या? वसीम भाई, मैं आपकी और सरवर भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आज चूंकि सेमीफाइनल है और मुझे कहीं ऐसा फील नहीं आई कि मतलब असद सेमीफाइनल में पढ़ रहा है, क्योंकि ये कलाम इतना रचा बसा हुआ है, इतना सुना हुआ है मतलब उस सारे गिरामी की आवाज़ में। तो सबसे आपने इब्तिदाई जो की है ना, सबसे पहले मशीयत के अनवार से, लफ्ज़ मशीयत कह के जो जगह बनती थी वो आप लफ्ज़ की अदायगी के दौरान आपने की, वो लफ्ज़ भी ठीक तरह से आपने अदा नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, मशीयत ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। और मुझे तो थ्रू आउट आपकी परफॉर्मेंस से मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ बिल्कुल भी। सेमीफाइनल था आपको, और मुझे ऐसा भी मतलब महसूस हुआ कि आपकी ये जो नात थी, कलाम था, ये अभी शायद आज ही आपने तैयार किया है, कुछ ऐसा ही था या कल किया होगा, कच्चापन था बहुत ज़्यादा। कारी साहब, मुझे इनकी आवाज़ तो अच्छी लगी, लेकिन इनकी जो पढ़ने का अंदाज था उसमें रचाव की कमी मुझे लगी, रचाव नहीं था उसमें, और थोड़ी मुझे ये लगा कि थोड़ी जल्दी कर रहे हैं पढ़ने में। और दूसरी है कि बिल्कुल ये बात सही है कि इनकी जो परफॉर्मेंस आज की है वो सेमीफाइनल के लिहाज से नहीं है। चले जनाब, लेकिन अभी आगाज है, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया। टीम सी के अब्दुल्ला रईस से गुजारिश करूंगा कि आइएगा, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। बड़ा मशहूर ज़माना कलाम, करम आज बालाए बाम आ गया है। करम आज बालाए बाम
آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زبی بھائی آج جتنی امید تھی کہ سیمی فائنل ہے اور بہت بڑھ چڑھ کر یہ دوست آئیں گے سارے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے. عبداللہ کو پہلے بھی سنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں یہ، لیکن آج کوئی زیادہ متاثر نہیں کر پائے. اور آپ جو انترے کے بعد مصرے پہ آپ آئے سیکنڈ مصرے پہ، تو اس میں غلام آ گیا ہے جو جب آپ نے کہا تو اس پہ آپ بے سرے ہوئے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. جناب قاری صاحب. ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ تیاری ان کی مجھے بھی ان کی نظر نہیں آئی پوری جیسے ہونی چاہیے. اور جب یہ شروع میں پڑھ رہے تھے نا تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو یہ ٹھیک سے یاد نہیں، شاید سوچ سوچ کے پڑھ رہے تھے. اور اس کے بعد پھر جب اٹھائی آواز تو پھر ذرا سنبھلے تھوڑے سے. لیکن ایک تیاری ہوتی ہے نا اتنے بڑے مقابلے میں جب آپ پڑھ رہے ہو آ کے، تو اس کے لیے پوری تیاری کر کے آنی چاہیے. تو مجھے ان کی پوری تیاری لگی نہیں. روفی صاحب. یہ بچے ہیں اور ان کے اوپر ایک پریشر بھی ہے کہ ہم سیمی فائنل میں پہنچے ہیں. اور اصل میں بچے جب سلیکشن ہوتی ہے اس وقت اپنی سب سے زیادہ جو پڑھی ہوئی نعت وہ پڑھتے ہیں، پھر شروع کے مقابلوں میں پڑھ لیتے ہیں. جوں وقت گزرتا جائے گا بہت زیادہ تیار نعتیں ان کے پاس کم رہ جائیں گی. جی ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بچے اس مقابلے کے لیے آئیں تو کم از کم 10-12 نعتیں ایک ہی طرح کی تیار ہونی چاہیے. بچے نے اچھا پڑھا ہے اور اس کے انترا کے جانے کے بعد جب واپس آیا ہے تو اس کی آواز کمزور پڑ گئی ہے، اس میں شیورنگ آنی شروع ہو گئی. تو سیمی فائنل میں ہمارا پاسٹ کا بھی تجربہ ہے کہ سیمی فائنل اور فائنل میں بچے وہ پرفارم نہیں کر پاتے جو شروع کے مقابلوں میں کرتے ہیں. یہی ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی. بہت اچھی آواز ہے، آپ اچھے پڑھنے میں چھوڑنا نہیں ہے اس کو میرے بیٹے نے. ٹھیک ہے، شاباش. بات آلموسٹ جو بنیادی تھی وہ تو ہو چکی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ تمام وہ بچے جو اوپر والی آوازوں پہ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ آواز لگا کے چھوڑنی ہے جو مرضی ہو جائے، اس میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو وہ سر اونچا رکھ لیتے ہیں اور پھر اوپر والی آوازوں میں جا کے ان کو مسئلہ ہوتا ہے، یا وہ نیچا رکھ لیتے ہیں اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ اندر کے بعد جب واپس آتے ہیں جو آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے تو وہ بالکل آپ اپنے اس سر کے اوپر نہیں تھے. تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جب آپ جو اگلے مراحل میں آتے ہیں مقابلے کے تو آپ کے پاس تیاری والے کلاموں کی جو رینج ہے وہ بڑھنی چاہیے. یہ وہ کلام ہے جو آپ شروع کے مقابلوں میں پڑھتے، سیمی فائنل کے لیے
آپ کی جو تیاری اور جو سلیکشن تھی وہ اس انداز کی نہیں تھی. باقی باتیں جو ہیں وہ بتا دی گئی. رائٹ. آئیے گا پہلے راؤنڈ کے آخری ثنا خان ہوں گے طارق مسعود. آئیے ٹیم اے سے. تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، یہ کلام پیش کریں گے انشاءاللہ. تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی، جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے، جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے، میرے حضور کا دربار مسجد نبوی، تجلیات کا گلزار مسجد نبوی. جناب سرور بھائی. طارق نے بہت اچھا ماشاءاللہ انتخاب کلام بھی بہت اچھا اور پڑھا بھی بڑے کانفیڈنس سے ہے، اور ایک پورا جو امپیکٹ تھا کلام کا جو سامنے آنا چاہیے تھا وہ اس میں محسوس ہوا ہے. اور یہ اپنی نیچرل رینج میں اور جو ایک آواز اللہ نے جس طرح سے دی ہے اس کا ایک جو نیچرل استعمال ہو سکتا ہے اور اس میں جو نیچرل خوبصورتی ہو سکتی ہے وہ اس نے کی ہے، اور میں تو مطمئن ہوں ان کی پڑھائی سے. نوفی صاحب آپ کے اطمینان کا کیا درجہ ہے؟ الحمدللہ یہ اس سے بھی اچھا پڑھ سکتا ہے اگر یہ ایک سر اور اوپر رکھ لیتا. ٹھیک. اس کا رینج اتنا اچھا ہے، یہ اور کھل کے آتی نا سامنے. اچھی، بہت اچھی کوشش، بہت اچھا پڑھا ہے. قاری صاحب. ان کے لیے میں کہوں گا طارق بھائی کے لیے کہ ان کی آواز بہت اچھی ہے، بڑی پختہ آواز ہے ماشاءاللہ، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا ہے، اور ان میں وہ صلاحیت موجود ہے. اگر یہ چاہیں تو یہ اور آگے جا سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں. آپ میں اتنی صلاحیت ہے، اور آپ کے جو الفاظ کی ادائیگی تھی وہ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، اور ساتھ میں آپ کے پڑھنے کا انداز بھی بڑا اچھا ہے، اور بڑے پر اعتماد طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہے. جناب زبی بھائی. جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے، میرے حضور کا دربار مسجد نبوی. یہ کلام پڑھنے کے دوران یا سننے کے دوران جو کیفیت نصیب ہونی چاہیے وہ کیفیت نصیب ہوئی. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. واہ. آئیے جناب. پہلا راؤنڈ، پہلے سیمی فائنل کا پہنچ گیا اپنے اختتام پر. ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے پاس تینوں ٹیموں
کا ایک ایک نمائندہ موجود ہوگا. یہ مل کر ایک کلام پیش کریں گے اور ظاہر ججمنٹ ہر انڈیویجول کی الگ الگ ہوگی جس کے نمبرز اس کی رسپیکٹیو ٹیم کو جائیں گے. ایک کلام کا مد مقابل ٹیموں نے مل کر انتخاب کیا ہے. آغاز یہاں سے کریں گے جج صاحبان اور اس کو مکمل کریں گے ٹیم کے اراکین. ایک وقفے کے بعد خوش آمدید. راؤنڈ 2 ایک کلام کا انہوں نے انتخاب کیا ہے. جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب آغاز کریں گے جس کے بعد یہ تینوں اس کلام کا ایک ایک شعر پڑھیں گے. کون کس انداز سے کتنی خوبصورتی سے اپنا شعر پڑھتا ہے نبھاتا ہے اس کی بنیاد پر پھر مارکنگ ہوگی انشاءاللہ. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جی قاری صاحب. یہ جو ناز شریف ہے یہ ویسے بھی میرے دل کے بہت قریب ہے اس لحاظ سے بھی کہ
मुझे इन्हीं नातों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के अंदर जाना नसीब हुआ। क्या तो इस बात। लिहाज से भी मुझे ये बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब हैं। और मैं तीनों को यही कहूँगा, कि तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। हमारी जो टीम ए के साथी हैं, इनकी बड़ी मीठी आवाज़ है माशाल्लाह, इन्होंने पढ़ा भी बहुत अच्छा है। और जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से फिर इन्होंने अंतरा लिया और बिल्कुल सही उसको निभाया है। और ये टीम बी से जो हमारे मोहतरम हैं, इन्होंने भी उसी तरह बड़ी अच्छा तरह निभाया। आपने भी एक दो जगह ज़रा आपका सुर से उतरे हल्का सा, लेकिन अच्छा पढ़ा आपने। और हमारी जो टीम सी के साथी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। और बड़ी पुख्ता आवाज़ है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज़ है और बड़ी इन्होंने इन्हिमाक से पढ़ा है, बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है माशाल्लाह। आपके ख्याल में कमो बेश सबने यकसां बेहतर पढ़ा है? हाँ जी जवी भाई। कारी साहब का इंतहाई शोरहा आफाक कलाम, जिसे मैं सुन के बड़ा हुआ। तो कारी साहब ने जो स्केल दिया, जो सुर दिया, तीनों उस पर पूरा उतरे। तो हमारे जो फर्स्ट टीम ए के मेंबर हैं, इन्होंने अंतरा अच्छा कहा, लेकिन लफ्ज़ एहतराम पे जाके थोड़ा सा लड़खड़ाए। और जो टीम बी के मेंबर हैं, इन्होंने भी अंतरा बेहतर कहा, लेकिन साथ ही अगले मिसरे पे आके बेसुरे हुए थोड़े। और मेरे नज़दीक जो टीम सी के साथी हैं ना, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा पता है क्या, ये लफ्ज़ों की अदायगी में उसके माने छुपे होते हैं। लफ्ज़ हैरत को कैसा अच्छा अदा किया, वाह। और ऐसी जगह कही कि हैरत, हम हैरत में मुब्तला हो गए हैं। बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक टीम सी के मेंबर ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। जनाब रूफी साहब। इस सेगमेंट में दो चीज़ें हैं कि एक सुर वही पकड़ना, और एक अंतरे में जो कारी साहब का पढ़ा हुआ है उसके अलावा कुछ नया करके दिखाया। तो वो तो इन तीनों ने कुछ नहीं दिखाया, ओके। सिर्फ कारी साहब को कॉपी किया है। और मेरी नज़र में कारी साहब के जो सबसे ज़्यादा करीब तरीन हो के जिन्होंने पढ़ा है वो ए टीम के बच्चा है। ओके। बाकी दो बी और सी टीम, इनकी दोनों की एक जैसी मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस है। ठीक जनाब सरवर साहब। जी, बुनियादी बात तो यही है कि सुर के ऊपर कायम रहना। और अभी रूफी साहब कह रहे थे कि कारी साहब को बहुत अच्छा कॉपी किया है, तो ये भी कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा मरहला इन्होंने तय किया है, जो तीनों ने माशाल्लाह कर दिया है। मेरे नज़दीक जो ए वाले दोस्त हैं, इन्होंने कुछ मज़ा लेके पढ़ा है। एहतराम में थोड़ी सी उसकी अदायगी में ज़रूर थी, लेकिन इन्होंने दो तीन जगहों पे उसको बहुत लुत्फ़ लेके पढ़ा है। और बाकी जो दोनों साथी हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है, यकीनन कारी साहब हमारे लिए एक बड़े लेजेंड हैं, इनके करीब हो के पढ़ना भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मेरे कहने का मकसद था कि इसकी स्पिरिट ये है कि कुछ अपना दिखाएं अंतरे में, वो नहीं दिखा सके। सही। पढ़ा तो अच्छा है। मेरी बात को सीरियस तो नहीं ले लिया आपने? आप मेरे पास बैठे हैं इसलिए आपकी बात को बहुत लाइटली लिया है। थैंक यू। लाइट भी ज्यादा है ना इसलिए। आइए जनाब, बहुत शुक्रिया तीनों टीम्स का। ब्रेक के बाद हमारे पहले सेमीफाइनल का आखिरी राउंड होगा। टीम ए से हम करेंगे आगाज, और इस आखिरी राउंड में तीनों टीमें बतौर टीम यके बाद दीगर आएंगी, टीम परफॉर्मेंस देंगी, मजमूआ नात पेश करेंगी, और देखते हैं फिर उसकी बुनियाद पर क्या हतमी नतीजा निकलता है वक्फे के बाद। जनाब, पहले सेमीफाइनल का ये आखिरी राउंड, और इसमें पहली टीम है टीम ए, मिलकर मजमूआ कलाम पेश करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। गुलाम है श्री में जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के
سائے میں سر اٹھا کے چلے میں سگے در ہوں میری لاج نبھائے رکھنا میں سگے در ہوں میری لاج نبھائے رکھنا میرے آقا میری بات بنائے رکھنا رکھیں جن کی رین تقاضا میرے آگے رکھیں جن کی رین تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے رکھیں جن کی رین نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے جی زبی بھائی خزینہ نعت انتہائی خوبصورت راؤنڈ جس کا شدت سے انتظار رہتا ہے، اور شفاقت علی فریدی بہت اچھا پڑھنے والے ٹیم کیپٹن ہیں، اور آج جس راگ کا انہوں نے انتخاب کیا وہ راگ بھیروں تھا، تو کیپٹن کے ساتھ جو دونوں ممبرز ہیں دونوں نے کیپٹن کا بھرپور ساتھ دیا، ایک راگ میں رہتے ہوئے اسی سر پہ آخر تک قائم رہے، اور ایک بہت اچھا خوبصورت امپیکٹ بنا ان کی حاضری کا، ماشاءاللہ۔ قاری صاحب ماشاءاللہ یہ کیپٹن صاحب نے اس میں بہت اچھا، بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے جگہیں بھی بڑی خوبصورت آپ نے لی ہیں پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا آپ نے پڑھا، بڑی اچھی آواز ہے آپ کی، اور آپ میں بڑی اچھی صلاحیت ہے۔ آپ اس کو صلاحیت کو اگر آپ اور ذرا اجاگر کریں گے نا
तो इंशाल्लाह आप बहुत बड़े नात ख़्वां बनेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप में भरपूर सलाहियत है एक अच्छे नात ख़्वां बनने की, माशाल्लाह से। वाह वाह। और फिर जो आपके राइट हैंड पे हैं तो माशाल्लाह इनकी भी आवाज़ अच्छी है और इन्होंने भी अच्छी तरह से पढ़ा है, खूबसूरत तरीके से पढ़ा है, अल्फाज की अदायगी भी अच्छी की है। और हमारे मोहतरम जो कैप्टन साहब के लेफ्ट हैंड पे तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं और इनकी आवाज़ भी बड़ी मीठी है। और लेकिन अभी आप थोड़ी और कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। जनाब माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है जी, बड़ी अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। मैं एक आपको बताऊं, मैं एक काम कर रहा हूं, मेरे पास ये जो सेल है ना, मैं ये शुरू में जब पढ़ते हैं ना तो मैं इसकी स्थाई को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अच्छा, उसका सुर मैं रख लेता हूँ। जब ये अंतरा करके वापस आते हैं तो मैं सुनता हूँ कि ये पहले सुर पे कायम है कि नहीं है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा सुर इनका बड़ा हुआ था, थोड़ा सा, मगर ये कोई ऐसी बात नहीं है। मगर मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा सुर आप अंतरे के जब वापस आए हैं ना, सुर आपका बढ़ गया। इसमें इन बच्चों का भी हो सकता है कि इन्होंने आपको क्यों ही ऐसा दिया, लेकिन इसमें सुर आपका हल्का सा बड़ा है। और मुझे खुशी है कि सेमीफाइनल में आप इसी तरह तैयार होकर आना चाहिए। और हमारी जो 2 टीमें हैं, आपने पूरा जोर लगाना है, ठीक है? आ जाए इंशाल्लाह। जनाब जी माशाल्लाह, रूफ़ी साहब ने सीक्रेट भी आउट कर दिया। मैं तो सोच रहा था शायद कोई अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं या तस्वीर को सेल्फी ले रहे हैं, कुछ ऐसा कोई काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट था इस टीम की पढ़ाई का वो बहुत शानदार था, आगाज़ बहुत अच्छा था। और टीम कम्बिनेशन बुनियादी चीज़ होती है, और वो अच्छा बन जाए, कप्तान को अच्छी टीम मिल जाए और टीम को अच्छा कप्तान मिल जाए, तो वो दोनों चीज़ें इस सेशन में नज़र आई हैं। वेल डन, माशाअल्लाह। एक बात कहना चाहूँगा कि रूफ़ी साहब और सरवर भाई के जो आपस में प्यार भरे जो जुमले मतलब चलते हैं ना, वो माशाल्लाह मुकाबले का हुस्न बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह, ठीक बात। सरवर भाई ने आज आपकी जगह ले ली है मज। जी बिल्कुल ऐसे ही है ये। अच्छा, बल्कि वो चूंकि कैमरा ऑन होता है, मैंने एक दफ़ा कोशिश की है कि सेल्फी बना रहे हैं, कहीं सेंड कर रहे हैं, तो मैं भी उसके अंदर शामिल हो जाऊं उस सेल्फी में, लेकिन वो नहीं बन पाई मेरे। बड़ी खुश आइंद बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे नात खान जो हैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इट्स अ वंडरफुल थिंग जी। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में जहाँ नात के फ़रोग में, वहाँ नातों के आपस में प्यार मोहब्बत में भी AR भाई बहुत अच्छा किरदार अदा वाह वाह, जबरदस्त। हाँ, तो इन बच्चों के लिए नात खानी के आदाब में से ये अदब भी सीखना यहाँ से बड़ा ज़रूरी है कि जी है बहुत ना, कुछ। कि अगर ये कंपटीशन है तो ये नहीं कोई मुखालिफत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। नहीं आगे जाके ये नात खां भी जब बाकायदा बने, महफिल में पढ़े, अभी मुकाबलों में भी आए, प्यार मोहब्बत बरकरार रखना चाहिए बस इंशाल्लाह। आइए जनाब, बहुत शुक्रिया। टीम भी आइएगा, बिस्मिल्लाह। टीम भी यानी कि जनाब अली रजा साहब की टीम। मदीने से मोहब्बत हो गई है, मेरी बख्शिश की सूरत हो गई है, मदीने से मोहब्बत हो गई है। अब मैं दर खुला हुजूर का, क्या वसीला बना
अब में दर खुला हुजूर का जब मकान सुजाती है नाते पाक हुजूर कहाँ कहाँ लिए जाती है नाते पाक हुजूर अजब मकान किया कौन आसा काम मेरा किया कौन आसा काम मेरा गुजारिश में सहूलत हो गई है मेरी बख्शिश की सूरत हो गई है मदीने से मोहब्बत हो गई है। जी रूफी साहब, बच्चों ने जैसे ए टीम करके गई है ना मुकाबला, उस तरह नहीं ये तैयार थे। बस इतना काफी है। सही। कारी साहब, आज जो बी टीम है इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमज़ोर लगी और लग रहा था कि अभी पूरी तरह तैयारी नहीं की है। और बहरहाल आवाज़ें तो अच्छी हैं माशाल्लाह, और अली रज़ा साहब तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। लेकिन मैं याद होगा इनको पिछले साल भी ये यहाँ आए थे, इसमें हिस्सा लिया था और माशाल्लाह फर्स्ट आए थे आप। उस वक्त भी शायद आपको याद हो कि मैंने आपको कहा था कि आपकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें बड़ी रेंज है आपकी आवाज़ में, लेकिन आप उसको थोड़ा सा नरमी से पढ़ा करें। आपकी आवाज़ थोड़ी सख्त थोड़ी सी महसूस होती है, उसको नरमी से आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। बड़ी अच्छी आपके अंदर बड़ी सलाहियत है, बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं आप माशाल्लाह। बहरहाल आज बी टीम की कारकर्दगी जो है वो मुझे थोड़ी कमज़ोर लगी। जबी भाई, अली रज़ा, आपको याद होगा आपका जो इससे पिछला मुकाबला था उसमें इस राउंड में मैंने आपको किस कदर खुल के दाद दी थी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ा था और आपके दोनों टीम मेंबर्स ने आपका खूब साथ दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि आज इस राउंड से कबल जो 2 राउंड्स थे उसमें शायद जो अच्छा नहीं पढ़ पाए, तो उस वजह से आप भी परेशान हो गए, है ना। तो आपने भी, हालांकि टीम कैप्टन का तो काम है कि मेंबर्स का प्रेशर आप खुद लें और सही अच्छे तरीके से आके आप परफॉर्म करें, लेकिन मुझे दुख है कि आप जिस तरह उम्मीद थी कि आप अच्छा पढ़ेंगे उस तरह नहीं पढ़ पाए। जनाब जबी भाई, प्रेशर ही तो लिया है टीम का मेरा ख्याल, इसीलिए इतना प्रेशर लिया कि अंडर प्रेशर आ गए, अपने अंडर प्रेशर आ गए। एक तो यह है कि मेडले का जो इंतखाब था कलामों का, उसमें एक खूबसूरती ये होनी चाहिए कि एक कलाम अगर स्लो है तो दूसरा उससे थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, और उसमें एक ऐसा भी होना चाहिए उसके अंदर कि जिसमें वाकई एक बिल के हैं रंग नजर आए। तो ये बिल्कुल तीनों कलाम जो हैं वो एक ही नोयत के थे
اور ایک ہی اس سمجھ لیں کہ اس کا امپیکٹ ایک طرح کا ہی پڑ رہا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو علی رضا ہیں بہت ماشاءاللہ ہمارے اچھا پڑھنے والے نوجوان ہیں. ایک تو ذرا تھوڑا سا اسمائل کر کے دکھائیں ذرا. ہاں اور یہ میں خاص طور پہ آپ سے کہنے لگا تھا. ایک تو قاری صاحب نے جو کہا نا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ سخت محسوس ہوتی ہے, اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مائک بالکل آپ کے منہ کے پاس ہوتا ہے. تو اس کو فوری طور پہ تو سافٹ کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لفظ زیادہ زور سے پڑھنے والے ہیں اس پہ تھوڑا سا اپنے رینج جو ہے مائک کی اس کو آگے پیچھے کر لیں گے تو یہ فوری طور پہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو فیس ایکسپریشن ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور غالباً پہلے بھی آپ سے میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا لائٹ ہونا چاہیے. ایک تو آواز بھی سخت اور چہرہ بھی سخت اور پریشر بھی ٹیم کا, تو وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں آپ کے فیس پہ. لائٹ سے کیا مراد؟ فیس آپ کا تھوڑا اسمائلنگ ہونا چاہیے کہ ایزی ہو کے پڑھ رہے ہیں آپ. نہیں اور دیکھیے نا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پڑھ رہے ہیں اور الفاظ ایسے ہیں تو ہجر کا کلام یا کوئی اور کلام ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہو, دل رونے کو کر رہا ہو, یہ کیا بات ہے؟ مسکراہٹ کا کیا مطلب؟ نہیں بالکل رونے کی بات میں نے نہیں کی, لیکن آپ کے چہرے پہ جو ایک تاثر ہوتا ہے کہ جیسے بہت کوئی یہ جو انہوں نے مطلب پڑھا ہے نا, کیسی طرح محبت ہو گئی ہے. تو اس میں تو ہجر والی بات ہی نہیں ہے, محبت ہو گئی ہے. محبت میں تو بندہ روفی صاحب جو ہے وہ گزارش کی سہولت ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مدینے سے محبت ہو گئی ہے. میری بات محبت کو بھی ہجر کا نام دے رہے ہیں. سنیے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار ہے نا, یہ چاہے ہجر ہو, وصال ہو, حاضری ہو, چاہے دوری ہو, یہ ہے ہی آنسوؤں کا سودا. اس میں مسکراہٹ والی بات ہے ہی نہیں ہے, یہ ہے ہی آنسوؤں کا سودا ہے. آنسوؤں کا بالکل بالکل یہ ہے ہی آنسوؤں کا نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ مسرت حضور کا نام کیسے لیتے آ ہوئے جائے؟ خوشی کا اظہار کیسے آ تو جائے؟ چہرے فضائل کا پہلو بھی اس تو ہوتا ہے خوشی میں نا, بھی آنسو آتے کہ ہیں. مجھے محبت ہو گئی. اس خوشی میں بھی آنسو ہی ہیں, اس خوشی میں بھی آنسو ہی ہیں, اور اس ہجر میں بھی آنسو ہی ہیں. یہ آنسوؤں کا سودا ہے. خوشی کے بھی تو آنسو ہوتے ہی ہیں. ہاں صحیح صحیح, ٹھیک ہے جناب. چہرے کے ایکسپریشن اب پہ میں نہیں ہم کیا جائیں گے. کروں, دونوں سائڈیں رکھنی ہے. اور مجھے تو ایک ہی سائیڈ رکھنی ہے کیونکہ میرے ساتھ ہیں ہمارے بزرگ ہیں, اگر غصہ نہ کریں بزرگ کہنے پہ. نہیں آپ میرے بیٹے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ ایک اچھے کمپیئر بھی ہیں اور ماشاءاللہ اس کے اسلامک اسٹڈیز کے اوپر پی ایچ ڈی اسکالر ہیں یہ. کیا بات. تو ان کا ایک اپنا ویژن ہے الحمدللہ, اینڈ وی آر پراؤڈ آف. یہ ہمارا سرمایہ ہے الحمدللہ کہ اتنے پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ الحمدللہ اس نعت کی طرف ہیں. I have lot of respect for it. جزاک اللہ جزاک. بس یہ رائے کا اختلاف بھی ہے, اس میں بڑا حسن ہوتا ہے. تو آئیے جناب, بہت شکریہ. تو ہمارے پہلے سیمی فائنل کی آخری ٹیم آنے لگی ہے, یعنی کہ ٹیم سی ہمارے اس پہلے سیمی فائنل کی آخری ٹیم اپنی ٹیم پرفارمنس دے گی. آئیے. جو نکیرین تقاضا میرے آگے رکھیں, جو نکیرین تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم
का हो चेहरा मेरे आगे कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मयसर ये नजारा तेरा हो जो हातिम को मुयसर ये नजारा तेरा कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा अजब मकाम सुझाती है नाते पाके हुजूर अजब मकाम सुझाती है नाते पाके हुजूर कहाँ कहाँ लिए जाती है नाते पाके हुजूर अजब मकाम जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने तो मांगा जो खुदा से वो पड़ा था मेरे आगे
جو نکیرین تقاضا میرے جی قاری صاحب. ٹیم سی نے ماشاءاللہ کوشش تو اچھی کر رہے تھے یہ بات، لیکن مجھے کہیں کہیں تھوڑا سا لگا کہ سر سے کہیں کہیں اترے ہیں، لیکن ہمارے جو کیپٹن صاحب ہیں بیچ میں جو کھڑے ہیں ماشاءاللہ، ان کی آواز بڑی خوبصورت، بڑی پیاری، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی کوشش تو اچھی کی ہے. اب دیکھیں آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. قبلہ دیکھیے بیٹا، رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. رولز کے مطابق ان بچوں کو صرف استھائی پڑھنی تھی، یہ انترے پڑھتے رہے ہیں، اور جب تک آپ رولز کو فالو نہیں کریں گے تو وہ اگر مجھے آپ سچ پوچھیں تو انہوں نے فارمیٹ بالکل چینج کیا ہے. میں کیا نمبر دوں ان کو؟ پڑھا بہت اچھا ہے، میرے نبی کی نعت بہت اچھی پڑھی آپ نے، بٹ یو ڈڈ ناٹ فالو دی رولز اینڈ ریگولیشنز. صرف انہوں نے استھائی پڑھنی تھی اور آپ نے ساتھ انترا پڑھنا ہے، دیٹس آل. ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا ایسے نہیں. اچھا، اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ریپیٹیشن بہت زیادہ کی ہے، اور جو دوسرے کلام کا انتخاب انہوں نے کیا ہے وہ تضمین ہے اعلیٰ حضرت کے کلام کے اوپر، پیر نصیر الدین صاحب کی، اور وہ ایک شعر جو ہے وہ استاہی ہی میں آتا ہے، یعنی وہ 4 مصرے جو ہیں ان کو ہم ایک شعر ہی کہیں گے، اور اس میں وہ ظاہر ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے کہ اگر پہلے 2 مصرے پڑھتے تو اس میں استھائی کے اندر شامل ہے نا جی وہ، تو اس لیے اس رول کی تو میں سمجھتا ہوں کہ خلاف ورزی نہیں کی گئی، لیکن اس شعر کو انہوں نے چونکہ اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ انترے کی شیپ میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے وہ لگا کہ انہوں نے انترا بھی ساتھ پڑھا، لیکن شعر بہرحال وہ ایک تھا، لیکن اس میں ریپیٹیشن آپ نے زیادہ کی ہے. 2 دفعہ آپ نے پڑھا ہے، 4 مصروں کو 2 دفعہ پڑھیں گے، پھر اس کا انترا بھی پڑھیں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ امپیکٹ اس سے. لیکن اب اس سیگمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیار ہوئے ہیں مقابلے کے لیے. جو پہلے 2 حصے تھے اس میں جو کمزوری تھی، اس میں نظر آیا کہ یہ ان کے اندر اسٹرینتھ موجود تھی، اور وہ جو ایک امپیکٹ بننا چاہیے تھا شروع میں وہ اس سیگمنٹ میں بنا ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا آپ نے. تھینک یو. زبی بھائی. شہزاد لیاقت کا تو جواب نہیں ہے، بہت میٹھی آواز ہے ماشاءاللہ. میں یہاں روفی صاحب کی بات کو ایگری کروں گا. اچھا. شہزاد پتہ ہے کیا، جب آپ نے ابتدا کی تو آپ کے جو فرسٹ ساتھی تھے انہیں چاہیے تھا نا کہ وہ اکیلے پڑھتے، ہاں اس میں ساتھ آپ بھی شامل ہو گئے، وہ دوسرا ساتھی بھی شامل ہو گیا. کورس اگر آپ نے بنانا تھا تو وہ آخر میں آ کے بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اور رہی بات انہوں نے انترا کہا، آپ نے اگر مطلع لینا تھا، استھائی لینی تھی تو آپ ایسے پڑھ دیتے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ٹھیک ہے، اس کے لیے ضرور کہ آپ پہلے 3 مصرے پھر نہ پڑھتے. ہاں وہ نہ پڑھتے نا آپ، یہیں سے پڑھتے آپ، کیونکہ وہ آپ نے جیسے ادا کیا ہے نا وہ ادائیگی انترے کی ادائیگی ہے، گو کہ وہ ہے مطلع لیکن ادائیگی انترے کی ادائیگی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ تو اتنے یار ذمہ دار آدمی ہو، کیا کیا ہے؟ ہاں مجھے دکھ ہے یار. اوکے چلے جی، لیٹس سی، تشریف رکھیے، آئیے جناب. اور جناب اس اثنا میں ہمارے ساتھ جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب تشریف فرمائے، تو آغاز کی تشریف فرمائے. الحمدللہ ہمیں ابھی تک یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، آج حاصل کرتے. قاری صاحب ہمیں سنا دیجیے. مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب
خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ. تو یوں ہمارا یہ پہلا سیمی فائنل اپنے اختتام کو پہنچا. نتائج میرے سامنے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج بالکل ایک یعنی ون سائیڈڈ مقابلہ ہو گیا. ونر کی حد تک it was never a close call. آج کے اس مقابلے میں جو ٹیم پہلے نمبر پر آئی ہے بڑے مارجن سے فرق ہے. یہ ہے نتیجہ. اور اس سے پہلے فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں ہمارے تمام پارٹیسپنٹس کے لیے، جج صاحبان کے لیے بھی، اور انشاءاللہ جو کل دوسرا سیمی فائنل ہوگا اور اس کے بعد فائنل، تو جو فائنل کے جو ونر ہیں ان کے لیے بھی مختلف تحائف ہیں ہمارے مختلف سپانسرز کی جانب سے. پہلے جو پوزیشن ہوگی جس ٹیم کی 2 لاکھ روپے کا کیش پرائز ہے سہیل شمس صاحب کی جانب سے، اور مائکرو ویو اوون ہے فوڈ بستی کی جانب سے تمام ٹیم ممبرز کے لیے. سیکنڈ پوزیشن جس ٹیم کی آئے گی سہیل شمس صاحب کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا کیش پرائز ہے اور گفٹ ہیمپرز ہے فوڈ بستی کی جانب سے. تو جناب نتیجہ میں اناؤنس کر دیتا ہوں آج کے اس پہلے سیمی فائنل کا، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس ٹیم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. پہلے میں ٹیم نمبر 3 بتا دیتا ہوں. ABC اس ترتیب میں ٹیمز بیٹھی ہیں. تو وہ ٹیم جو کہ فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائے گی، جو کہ آج کے مقابلے میں تیسرے نمبر پر ہے، وہ ٹیم تو ہے جناب عالی ٹیم ABC. وہ ٹیم ہے ٹیم C. ٹھیک جناب، مجھے افسوس ہے کہ آپ کا سفر تو ہو گیا ختم. اب مقابلہ رہتا ہے ٹیم A کے درمیان اور ٹیم B کے درمیان. تو آپ میں سے کسی ایک نے کسی دوسرے کو بڑے مارجن سے، میں ہرایا کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، ظاہر ہے یہ تو ایک عشق کا اور محبت کا اور عقیدت کا یہ معاملہ ہے سارا، لیکن ایک برتری کہہ لیجئے بس. ٹھیک، چونکہ ظاہر ہے مقابلے کا تقاضا ہے، تو اس لیے مقابلہ آگے ہی اس صورت میں بڑھ سکتا ہے اگر کسی ایک ٹیم کو آگے بڑھایا جائے اور باقیوں کو ایلیمنیٹ کیا جائے. تو مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 9 کی پہلی جو فائنلسٹ ٹیم ہے وہ یا تو ٹیم A ہے یا ٹیم B ہے. تو اس معصومانہ سوال کا جواب ہے کہ فائنل میں ہمارے ساتھ جو ٹیم شامل ہوگی وہ ہوگی ٹیم A یا B میں سے کوئی ایک. اور درست جواب ہے سوال کا، یہاں پر آئیے گا، ٹیم A. آئیے گا جناب، ٹیم A آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے کوالیفائی کیا ہے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 9 کے فائنل کے لیے، جو کہ ظاہر ہے بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور ساتھ ہی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. تو بس اب تیاریاں پکڑ لیجئے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگ یہاں تک پہنچے. ظاہر ہے اب کسی ایک ہی ٹیم کو فاتح قرار دیا جا سکتا ہے ایک ایپیسوڈ کی حد تک. انشاءاللہ کل دوسرے سیمی فائنل میں رات 8 بجے ARYQ TV پر پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، اہلا و سہلا مرحبا یا مجتبی، اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. وہ آئے عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے. رسول پاک ہمارے، رسول پاک ہمارے، سبھی کے راہ